جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات کریں گے آج کے پروگرام میں بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور نہایت حساس اور اس سے بھی زیادہ خاندانی زندگی سے جڑا ہوا ٹاپک ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں طلاق اور خلا کی تو وہاں اس کے بعد جو مین بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بچوں کی گارڈین شپ یعنی کہ حضانت کے مسائل۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خاندان جو ایسے مراحل سے گزرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس میں جو متاثر ہوتے ہیں جن کی خاص طور سے ذہنی صحت پہ اثر پڑتا ہے وہ ہیں بچے۔ آج ہم اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے کہ والدین خاندان اور جو خاص طور سے ناظرین اس کو بہتر طور پہ کس طرح سمجھ سکیں کہ جب اس طرح کے قانون آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور بچوں کے مفاد کا تحفظ ہمارا جو قانون ہے وہ کس طرح کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سب پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کروائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر جمیل وگ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ٹاپک ہے اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی تو آج جب ہم اس پہ بات کریں گے تو ہمیں اس میں کیا چیز سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم عامر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عامر صاحب پہلے تو یہی بتائیے کہ یہ حضانت یعنی یہ کسٹڈی اور گارڈین شپ اس میں اصل میں جو قانونی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا ٹاپک اجاگر کیا ہے آپ نے جی ٹی وی والوں نے۔ یہ حضانت رائٹ جو ہے یہ نیچرل رائٹ ہے جس میں بچے کی جسمانی کسٹڈی دی جا سکتی ہے۔ عموماً حضانت رائٹ ماں کو دیا جاتا ہے جی کیونکہ قرآن میں بھی ہے، محمدن لاء میں بھی ہے کہ 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا جی اور بچی جو ہے بلوغت تک ماں کے پاس رہے گی۔ تو یہ حضانت رائٹ ہمارے جو ہے وہ اسلامک لاء میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، محمدن لاء میں بھی ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی گارڈین شپ کی، جی گارڈین شپ جو ہے یہ قانونی ایک قانونی رائٹ دیا جاتا ہے کسی گارڈین کو۔ مثال کے طور پہ کسی کے والدین نہیں ہیں، جی ان کے ریلیٹیو ہیں، تو کورٹ دیکھتا ہے سوٹیبل گارڈین کون ہے جو بچے کی ایجوکیشن، بچے کی جو جائیداد ہے اس کو لک آفٹر کر سکے، بچے کے قانونی معاملات کو دے سکے۔ اور یہ گارڈین شپ بھی 18 سال تک ہوتی ہے۔ 18 سال کے بعد جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو گارڈین شپ ختم ہو جاتی ہے، پھر بچہ اپنے خود ایکٹس اینڈ ڈیڈس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حضانت اور گارڈین شپ میں یہ یہ ڈفرینس ہے کیونکہ وہ قانونی سرپرستی ہوتی ہے گارڈین شپ میں۔ حضانت نیچرل رائٹ ہے، جو آپ پرورش کے بچوں کی پرورش کے مدر کو ہی دی لیے جاتی ہے، مدر سب کو سے دی پہلے جاتا ہے۔ اگر مدر نہیں تو باپ کو دیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو 7 سال کے بعد ویسے بھی ولایت رائٹ شروع ہوتا ہے، باپ کا رائٹ ہوتا ہے۔ مگر یہاں کورٹس ہماری دیکھتی ہیں کہ ویئر دا ویلفیئر آف دا مائنر لائز، بچے کی ویلفیئر کہاں ہے۔ صحیح۔ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں ہے۔ عامر صاحب یہ ویلفیئر میں مین چیز کیا آتی ہے؟ کیا اس پوائنٹس کون سے عوامل ہیں جو دیکھی جاتے ہیں خاص طور سے طلاق یا خلا کے بعد جب عدالت یہ چیز دیکھتی ہے اور بچوں کو پیرنٹس میں سے کسی کے حوالے کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں اسپاؤس کو کورٹ فزیکلی مانیٹر کرتی ہے کہ کون سوٹیبل ہے بچے کے لیے، ماں یا باپ۔ فائنینشیل اسپیکٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایجوکیشن اسپیکٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ جی تھرڈلی جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور بچے کی کنسنٹ بھی ہے۔ گارجین وارڈ ایکٹ 1890 میں سیکشن 17 میں بچے کی کنسنٹ بھی لی جاتی ہے، بچے سے پوچھا بھی جاتا ہے، اس کی اپینین کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر ماں جو ہے وہ فائنینشلی ویک ہے تو بچہ جو ہے وہ 100% باپ کے پاس جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جی کورٹ دیکھتی ہے کہ کہاں ویلفیئر ہے، کہاں بچہ اچھا شہری بن سکتا ہے، اچھا سٹیزن بن سکتا ہے، ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو کورٹ ان چیزوں کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ اچھا عامر صاحب لیکن ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ نیچرلی جو ہے جب بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے اسپیشلی 7 ایئرس تک کا آپ نے جو ذکر کیا اس وقت تک جو ہے خود بخود ہی ماں کی طرف دے دیا جاتا ہے، لیکن یا عدالت الگ سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر ماں جو ہے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے یا ایجوکیشنل طور پہ دیکھا جاتا ہے نا بچے کو تو اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کا اچھا شہری بنائے جس طرح آپ نے بتایا، تو کیا اس طرح ہوتا ہے اگر خودکار طور پہ جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہے؟ ماں پھر اس وقت خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اگر اس نے نہیں رکھنا، اس کو لگتا ہے کہ اس کے والد کے پاس زیادہ بہتر؟ دیکھیں وہ تو بائی کنسرٹ دونوں کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھنا چاہتی تو وہ ہسبینڈ کو دے سکتی ہے۔ دیکھیں جب دونوں ہسبینڈ اور وائف میں
ڈفرینس کراپڈ اپ ہوتے ہیں جی. تو پھر اس بچے کا جو گارڈین ہے وہ عدالت بن جاتی ہے. گارڈین جج جس کو کہتے ہیں وہ بچے کا گارڈین بن جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے. دیکھیں ماں کو یہ بھی نہیں ہے کہ حضانت رائٹ 100% ملے گا ویلفیئر. اب ماں کا کچھ کریکٹر ایسا ہے یا کچھ ان کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ عدالت اس کو مانیٹر کرتی ہے کہ تو ایسے میں بچہ تحویل واپس بھی لی جا سکتی ہے. بالکل بالکل لے جا سکتی ہے. وہ باپ کو بھی دی جا سکتی ہے. اور کچھ پروہیبیشن ڈگریز بھی ہیں. جیسے اگر فیمیل چائلڈ ہے وہ سیکنڈ وہ اپنی ری میرج کر لیتی ہیں, سیکنڈ دوسری شادی کر لیتی ہیں, تو وہ بچی کو نامحرم کے ساتھ نہیں رکھ سکتی. تو اس میں بھی پروہیبیشن ڈگریز ہیں. مگر پھر بھی کورٹ جو ہے ویلفیئر دیکھتی ہے. اس کورٹ کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ویئر دا ویلفیئر مائنر لائز, کہ مائنر کی ویلفیئر کہاں ہے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو وہ نامحرم ہو گیا. پھر بھی کورٹ سرکمسٹانسز دیکھتی ہے, بچے کی کنسرنٹ دیکھتی ہے, تو پھر فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ یہاں سوٹیبل ہوگا, بچے کو یہاں جانا چاہیے. اچھا, لیکن عدالت کس طرح اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے؟ کتنے عرصے میں یہ جو ہے اس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں نا کہ ایک دم سے فیصلہ ہوتا ہوگا یہ سارا. دیکھیے ایویڈنس لیڈ ہوتی ہے. ایویڈنس لیڈ ہوتی ہے. جیسے اگر ہسبینڈ نے کیس کیا ہے وائف پہ کہ جی بچے مجھے دیے جائیں, اس کا ماحول اچھا نہیں ہے, ان کا ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے, یہاں فائنینشلی یہ ویک ہے, تھرڈلی یہ بچہ جو ہے وہ وہاں اچھا سٹیزن نہیں بن سکتا, تو اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. اس کو ایویڈنس انیکس کرنی پڑتی ہے پلینٹ کے ساتھ. صحیح. عامر صاحب, طلاق کے بعد جو ہے یہ بتائیے کہ باپ کے بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں اگر بچہ ماں کی تحویل میں ہے؟ لیکن باپ کا بیسک بنیادی حقوق یہی ہے کہ وہ مینٹین کریں. وہ نیسسری نہیں ہے کہ بچہ اس کے پاس ہو تو وہ مینٹین کرے گا. بچہ اگر ماں کے پاس بھی ہے تو اس کو مینٹین کرنا ہے. کورٹس وزٹنگ رائٹ دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں کے پاس رہے گا تو باپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. ویک میں, مہینے میں 2 سے 3 ملاقاتس عدالت وزٹنگ رائٹس دیتی ہیں اس کو. وہ برتھ ڈے پر بچے کو لے جا سکتا ہے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جب اسپاؤس میں ڈیورس ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو دونوں کو بچے کی ویلفیئر کے لیے سوچنا چاہیے. ان کا اپنا رشتہ تو ختم ہو گیا مگر بچے کو دیکھنا چاہیے. بچے کے لیے دونوں کو کام کرنا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ دونوں ٹگ آف وار میں ایسا کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بالکل ایک سائیڈ ہو جاتا ہے. ادھر سے ماں کھینچتی ہے, ادھر سے باپ کھینچتا ہے, ادھر سے ماں فیڈ کرتی ہے, ادھر سے باپ فیڈ کرتا ہے, تو بچہ مینٹلی ال ہو جاتا ہے. وہ کہ میں جاؤں کہاں. ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں فیڈ باپ کے اگینسٹ کر رہی ہوتی ہے, اور جب وزٹنگ رائٹ باپ کو دیے جاتے ہیں تو باپ جو ہے ماں کے اگینسٹ اس کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھیں ماڈرن معاشرے میں لوگوں کی ڈیورس ہوتی ہیں, اس کے بعد بچے کی ویلفیئر کو دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. دونوں بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں چلو ہمارا رشتہ تو نہیں چل سکا مگر بچہ جو ہمارا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائس کرنی ہے. مگر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, ٹگ آف وار میں حد تک چلے جاتے ہیں کہ بچہ مینٹلی ال ہو جاتا ہے. بچے کو دونوں طرف سے پریشر اتنا بلڈ اپ ہوتا ہے. ذہنی صحت بالکل. اس کی تعلیم اور باقی ویلفیئر سے پہلے ضروری ہے ذہنی صحت. اچھا, باپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں ایک آپ نے کہا کہ وزیٹیشن رائٹس, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا جو کہ وزیٹیشن رائٹ ہے, بچے کو مینٹین کرنے کا رائٹ ہے. باپ کو دیکھیں فائنینشلی تو باپ نے سپورٹ کرنا ہے, تو دوسری سپاؤس کا کام ہے کہ وہ باپ کو اس کے بارے میں تمام چیزیں بتائیں کہ وہ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, ان کا رزلٹ کیا آ رہا ہے, وہ کیا سرگرمیوں میں ہے, وہ کیا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ان کی ہیبٹس کیا ہیں. وہ بے شک ان کی سپاؤس کا ڈیورس ہو چکا ہے, طلاق ہو چکا ہے, مگر بچے کے لیے دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا بچے کی رائے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آفٹر 18 ایئرس کا تو ہو جائے تو پھر آپ ان کو جہاں پہ بھی رہنا چاہے, تو اگر ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی چھوٹی عمر میں اگر بچہ نہیں رہنا چاہ رہا, اگر ماں کے پاس اور وہاں نہیں رہنا چاہ رہا, باپ کے پاس جانا ہے, تو ایسے میں عدالت پھر کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا بچے کی اس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ویسے تو ویلفیئر دیکھتی ہے کہاں پہ چیز کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ نہیں, لیکن اگر بچہ ہی اس پر کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر دیکھیں سیکشن 17 جو گارڈین وارڈ ایکٹ 1890 ہے, اس میں کورٹ بچے کی اوپینین لیتی ہے, بچے کا ویو لیتی ہے, مگر کورٹ وہ اس کو 100% کنسیڈر نہیں کرتی.
کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں ویلفیئر لائز ہے. اسی سملیرٹی کیسز میں میرے پاس ایک کیس ہے, ایک مدر ہے, وہ ڈاکٹر ہیں آغا خان میں, اور ہسبینڈ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے کسی بینک میں بینک کا نام نہیں لیتا, وہاں وائس پریزیڈنٹ. ٹگ آف وار میں یہاں تک ہو گئے کہ بچہ مینٹلی ایل ہو چکا ہے. اب بچہ 18 کراس کر چکا ہے, مگر بچہ وہ بلوغت تک گیا ہی نہیں, اس کا مائنڈ ہی نہیں انکیپیبل ہے, وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. اور ماں جو ہے بچے کو لے کے یہاں سے وہاں اب گھوم رہے ہیں, وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں کہ بچے کو آپ کورٹ میں پیش کریں, مگر 10-12 سال سے بچہ پیش ہی نہیں ہوا. اب بچہ جب عدالت میں پیش ہوا, بالغ تو ہو گیا, مگر وہ مینٹلی ایل تھا. اب باپ نے کہا جی مجھے دی جائے کسٹڈی, میں اس کے علاج کروا سکوں, تو پھر کورٹ سے غائب. تو اس میں نقصان بچے کا ہوتا ہے, اس میں پیرنٹس کا نقصان نہیں ہے. اگر ہم اپنی ٹگ آف وار میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بالکل سپائل ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بچے کی ویلفیئر دیکھنی چاہیے, بچے کو دیکھنا چاہیے. ہمارا رشتہ نہیں چلا, مگر بچے کو ایک بچے کے لیے سوچنا چاہیے. عدالت اسی وجہ سے تو پھر عدالت گارڈین بن جاتی ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں, آپ کی سوٹیبلٹی یہاں ہے, آپ کو یہاں. اور عدالت مہینے کی 6 مہینے کی پروگریس رپورٹ بھی کال کرتی ہے کہ آپ کو بچہ دیا تھا, آپ نے 6 مہینے میں کیا کیا, بچے کی ایجوکیشن کیا ہے, بچے کی یہ کیا ہے. تو یہ گارجین جج یہ سب چیزیں عدالت جو کسی وقت بھی کال کر سکتی ہے. اگر جس طرح ابھی لاہور میں ایک بچے کے اس پہ جو ہے عدالت نے فیصلہ کیا ہے, تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے نا ہمارے سامنے. بالکل. دیکھیں وہ فیصلہ یہ تھا کہ ریئل پیرنٹس سے بچہ جو ہے وہ لے پالک پیرنٹس کو دے دیا, جنہوں نے اڈاپٹ کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ 13 سال تک بچہ ان کے پاس پلتا رہا. 13 سال کے بعد جب بچہ 13 ایئرس کا ہوا تو ماں باپ نے جا کے پٹیشن فائل کی 491 کی کہ جی ہمارا بچہ ہے, ہمیں دیا جائے. بھئی آپ نے 13 ایئرس تک اس کو پوچھا نہیں, آپ نے 13 ایئرس کو لک آفٹر نہیں کیا, اب ایک دم آپ کو بچہ کیسے مل جائے گا. تو عدالت نے وہ بچہ جو ہے وہ جو ان پیرنٹس کو دے دیا جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, اور وہ کہا کہ جی ویلفیئر بچے کی اب یہاں ہے. کیونکہ بچے کی کنسنٹ پوچھی اس کیس میں, سیکشن 17 میں بچے سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہو. بچہ برتھ سے لے کے 13 سال تک اس نے کہا میرے ماں باپ یہ ہیں, میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. تو بچے کی وہ ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے, بچے کی ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, بچے کی سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جج جو ہے وہ پھر اسی حساب سے گارجین جج فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کو جانا کہاں ہے. صحیح. بس ایک میسیج جو چھوٹا سا آپ دے سکتے ہیں پیرنٹس کو جو کہ اس حضانت کے کیس سے گزر رہے ہیں, کسٹڈی کے اس پروسیس سے ان کے بچے گزر رہے ہیں. دیکھیں میسیج تو یہی ہے کہ ہمیں بچے کی ویلفیئر کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. اپنی لڑائی جھگڑے میں بچوں کو نقصان نہیں کرنا چاہیے. بالکل. بچے کو یہی آپ کے پروگرام سے یہی میسیج میں دوں گا کہ اپنی لڑائی کو ایک سائیڈ رکھ کے بچے کو ہمیں یوزفل سٹیزن بنانا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ عامر صاحب آج کے پروگرام میں آئے اور آپ نے کس طرح ہمیں بتایا اور گائیڈ کیا ہے کہ کسٹڈی جو ہے اصل میں بچے کی خالی یہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں, ماں رکھ لیں یا باپ رکھ لیں. اصل چیز ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا, کیونکہ اس نے آگے چل کے ایک اچھا شہری بننا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.